صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج اس سلسلے کی یوں سمجھ لیجئے ابتدا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم یہ طے کریں گے کہ کس ٹیم کا مقابلہ کس سے ہوگا۔ سیزن 1، 2، 3 اور 4 اس میں مختلف جامعات، مختلف مدارس کے طلباء، مدنی منوں کے درمیان یہ مقابلہ چلتا رہا، مگر اب سیزن 5 ہم لائے ہیں ایک نئے انداز کے ساتھ۔ اس میں انشاءاللہ مدنی منع نہیں بلکہ ہمارے بڑے اسلامی بھائی، جی ہاں بڑے اسلامی بھائی اس سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی کسی جامعہ، کسی مدرسے کے طلباء نہیں بلکہ یہ شعبہ جات کے اسلامی بھائی ہیں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے کم و بیش 95 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات میں سے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں 14 شعبہ جات۔ ان 14 شعبہ جات کے ہر شعبے کے 3 اسلامی بھائی اپنے شعبے سے انہوں نے سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان شعبہ جات کے درمیان مقابلہ ہوگا، بڑی دلچسپ معلومات آپ کو بھی حاصل ہوگی، اور ان شعبہ جات کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو ساتھ ساتھ ہم ان شعبہ جات کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ اس مدنی مقابلے میں، ذہنی آزمائش میں ہم کریں گے کیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے، یہ مقابلہ چلے گا کس طرح وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کون کون سے شعبہ جات اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر ان مقابلوں کے اندر سیگمنٹس کیا ہوں گے، اس کے مرحلے کیا ہوں گے، ادوار کیا ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھتے جائیں گے اور سنتے جائیں گے۔ ہم روزانہ ہی اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ جی ہاں، آپ ہمیں آج بھی کال کر سکتے ہیں، ہمارے سلسلے سے متعلق اپنے تاثرات، اپنے مشورے بھی عطا فرما سکتے ہیں، اور ہم روزانہ ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوالات کیا کریں گے، یہاں موجود حاضرین سے بھی سوال کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا انعامات بھی بڑھتے جائیں گے۔ جی ہاں، انعامات اس بار کچھ نئے انداز سے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ پہلے ہم اپنے سلسلوں کے اندر جو ہم سے جدا ہوتے تھے ان کو جاتے جاتے کچھ تحائف پیش کرتے، کبھی امامے، کبھی کپڑے کا سوٹ دے دیتے، کبھی کچھ کتابیں دیتے، لیکن اس بار بھی ہم نے محروم خالی کسی کو نہیں لوٹانا۔ الحمدللہ جو بھی یہاں سے واپس جائیں گے، یعنی ہمارے ساتھ اگر وہ سلسلے میں پیچھے بھی رہ گئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بلکہ انہیں ایک واؤچر کی صورت میں، ایک گویا چیک کی صورت میں کچھ رقم کا وہ چیک دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ پہلے مرحلے میں جو اسلامی بھائی پیچھے رہ جائیں گے اور وہ ہم سے جدا ہوں گے، ہر اسلامی بھائی کو، یعنی اگر 3 کی ٹیم ہے تو ہر اسلامی بھائی کو 2600 روپے کا ایک چیک دیا جائے گا، ایک واؤچر دیا جائے گا۔ وہ چیک کسی بینک پر کیش نہیں ہوگا بلکہ وہ چیک مکتبۃ المدینہ پر جب وہ جائیں گے تو مکتبۃ المدینہ کی اشیاء وہ اس پیسوں سے خرید سکیں گے۔ اب اس میں ان کی اوپر ہے کہ وہ اس سے کچھ بھی خریدیں، کتابیں لیں، رسائل لیں، وی سی ڈیز لیں، مکتبے کی کوئی بھی پروڈکٹ وہ خرید سکیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ بھی یہی موجود ہوگا۔ جی ہاں، انشاءاللہ ہم بتاتے چلیں ناظرین کو کہ آج تو چونکہ قرآن دازی ہے، اتوار والے دن سے روزانہ رات 9:30 بجے یہ سلسلہ مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ روزانہ ہی ایک ٹیم آگے کی طرف جائے گی، ایک ٹیم
کچھ دیر کے لیے ہم سے بچھڑے گی اور اس کو جب جانے والے ہوں گے ان کو کچھ انعامات اور کچھ جناب مکتبے کے لیے واؤچر دیے جائیں گے. پہلے مرحلے میں ہم سے دور ہونے والوں کو 2600 روپے کا واؤچر یہ چیک دیا جائے گا. جو کوارٹر فائنل میں پہنچ جائیں گے ان کو 6300 روپے کے واؤچر پیش کیے جائیں گے, چیک دیا جائے گا جو مکتبے پر جا کر وہ خریداری کر سکیں گے. جو ہمارے اسلامی بھائی سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے اور وہاں سے ہم سے جدا ہوں گے تو فی اسلامی بھائی 12,000 روپے کا انہیں واؤچر دیا جائے گا جس سے وہ مکتبے کی خریداری کریں گے. اور جو فائنل میں جا کر ہم سے دور ہوں گے تو انہیں فی اسلامی بھائی 25,000 روپے کا واؤچر پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ میں جا کر اپنے لیے پیاری پیاری کتابیں اور بہت سارے علم دین کا سامان وہ حاصل کر سکیں گے. اور جو یہاں سے فائنل سیزن 5 کا جیت کر جائیں گے ان کے لیے فی اسلامی بھائی 2 آپشن ہوں گے. یا تو 50,000 روپے فی اسلامی بھائی کا ہم سے وہ واؤچر لیں گے اور مکتبے سے جا کر اپنی پوری لائبریری کو بھر لیں, یا پھر اسی 50,000 روپے سے ہمارے ہی مکتبے سے انہیں عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو یہ ہے ہمارے اس پورے سلسلے کا فارمیٹ جو آگے تک چلتا رہے گا. تقریباً 16 سلسلے اس پورے سیزن 5 کو کمپلیٹ ہونے کے لیے ہوں گے. تو ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیے, اپنے ساتھ ایک ڈائری بنا لیجئے, ایک قلم بنا لیجئے. یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اگر سارے سلسلے آپ دیکھیں گے تو وہ معلومات آپ کو حاصل ہونی ہے جو شاید آپ میں کئی اسلامی بھائیوں کو نہیں پتا ہوگی. نئے نئے مدنی پھول آپ سیکھتے جائیں گے, سنتے جائیں گے. بڑے نرالے, بڑے پیارے اور علم دین سے بھرپور سیگمنٹس ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپنے اس سلسلے میں ہمارے آج کے جو سیزن 5 کا ہم ابتدا کر رہے ہیں کون کون سی ٹیم سلیکٹ ہوں گی, کون کون سی ٹیمز ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوں گے. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے وہ ٹیمز کون سی ہیں, ذرا ہماری ناظرین کو اسکرین پر بتائیے. جی ماشاءاللہ یہ وہ 14 شعبہ جات ہیں. مدنی قافلہ, تعویذات عطاریہ, مدنی انعامات, جامعۃ المدینہ, مدنی چینل, مکتبۃ المدینہ, نعت خواں مجلس. جی ہاں نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان ہوں گے. مدرسۃ المدینہ آن لائن, شعبہ تعلیم, دارالمدینہ, مدرسۃ المدینہ, المدینۃ العلمیہ, مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور مجلس آئی ٹی. یہ 14 ٹیمز ہیں اور ان 14 ٹیمز کے درمیان سے مقابلہ اب شروع ہوگا. لیکن آج پہلے یہ طے ہوگا کہ کس کا پہلا مقابلہ کس سے ہے, یہ طے ہو جائے گا اور اتوار سے یہ مقابلے 9:30 بجے رات شروع ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم قرآن دازی کی طرف جائیں, دیکھیں کہ پہلا مقابلہ کس کا کس سے ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مقابلہ چلے گا کس طرح, یعنی اس کے سیگمنٹس کیا ہوں گے, کس طرح یہ مقابلہ ہوگا. ذرا بتائیے کہ اس مقابلے کے اندر کون کون سے سیگمنٹس ہوں گے. جی آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں. پہلا ادوار جو ہوں گے, جو سیگمنٹس ہوں گے, جواب دیجئے سوال کا, جس کے اندر 10 سوالات دونوں طرف سے اسلامی بھائیوں سے کیے جائیں گے اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے اور یہ 20 نمبر کا پہلا دور, پہلا سیگمنٹ ہوگا. اس کے بعد مقابلہ ہوگا شعر مکمل کیجئے, یعنی اشعار آپ کو ہو سکتا ہے کچھ اشارے دیے جائیں, کچھ الفاظ بتائے جائیں اور اس پر آپ کو شعر مکمل کرنا ہوگا. تیسرا جو سیگمنٹ ہوگا مدنی گلدستہ, بہت ہی خوبصورت علم دین سے بھرپور ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا, غور سے دیکھنا ہوگا اور اس میں سے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. پھر یہ عمل کون سا ہے, الحمدللہ اس کے ذریعے ہمیں بہت سارے اعمال کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی, کچھ اشارے دیے جائیں گے اور آپ نے وہ عمل پہچاننا ہوگا. پھر اس کے بعد جو 5واں سیگمنٹ ہوگا, اگلا سیگمنٹ بتائیے کہ اس کے بعد یہ عمل کون سا ہے. اس کے بعد سیگمنٹ ہوگا سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی یہ تو ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہوگا, یوں سمجھ لیجئے. اب اشاروں کے ذریعے آپ نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں کو سمجھانا ہوگا کہ ہم آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ نیت ہم یہ کریں گے کہ اس بہانے ہم کچھ اشارے سیکھ جائیں گے, ہمارے ناظرین بھی سیکھ جائیں گے اور جب خصوصی اسلامی بھائیوں میں کام کریں گے تو ہمیں اس کا بھی بینیفٹ ہوگا. اگلا ہمارا دور جو سمجھائیے مگر اشاروں کے بعد ہوگا وہ ہے فقہی پہلیاں. جی فقہی پہلیاں, یہ نیا سیگمنٹ ہم لے کر آ رہے ہیں کہ وہ بڑے ہی دلچسپ سوال جو فقہی پہلیاں ہیں کہ وہ جب ناظرین سنیں گے پھر پتا چلے گا کہ وہ کون سی پہلیاں ہیں. آج تک تو پہلیاں سنی تھیں, یہ فقہی پہلیاں کون سی ہیں. جی ہاں فقہ کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو پہلیوں کی مانند ہیں اور جس کو بوجھنا بڑے علم اور ذوق کی بات ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے. اگلا سیگمنٹ بتائیے. پھر ہوگا
سفر ہے مگر اکیلے. دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے تین تین اسلامی بھائی تو ساتھ ہو گئے, ایک ہی بڑا زبردست اسلامی بھائی ہوتا ہے سب کو لے کے چلتا ہے, مگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اکیلا اکیلا بھی کریں گے اور آپ سے اکیلے کچھ سوال کریں گے جو فقط آپ نے جواب دینا ہوگا. تو سفر ہے مگر اکیلے, تو یہ بھی ہوگا. اور پھر بڑا ہی زبردست اور مقبول عام ہمارا سیگمنٹ ہے جس پہ ہم نے دیکھا ہے بازی پلٹ جایا کرتی ہے, اور وہ سیگمنٹ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ہم آپ کا جوش بھی چاہتے ہیں مگر ہوش کے ساتھ. تو بہرحال کچھ سیگمنٹس ہمارے پہلے راؤنڈ میں ہوں گے, جیسے جیسے سیمی کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کی طرف ہم بڑھیں گے ہو سکتا ہے کچھ نئے سیگمنٹ بھی شامل ہوتے جائیں, بلکہ یہاں میں اپنے ناظرین کو دعوت دوں گا. دعوت اسلامی بھی آپ کی, مدنی چینل بھی آپ کا, ذہنی آزمائش بھی آپ کا. آپ ہمیں مشورہ دیجئے کہ ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان کی مشکل میں کچھ اور اضافہ کیجئے اور ہمیں کوئی اچھا سا سیگمنٹ بتائیے, کوئی خوبصورت سا ہمیں کوئی طریقہ بتائیے, تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی اپنے اگلے راؤنڈز میں شامل کریں گے, ان کی ذہنی آزمائش میں کچھ اور اضافہ کر دیں گے. تو ناظرین آپ بھی آج ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. آج کا سوال ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں. پہلا سوال ہے ذہنی آزمائش سیزن 5 کا, ہمارے ناظرین سے صحیح جواب دینے والوں میں سے 26 اسلامی بھائیوں کے ناظرین کے جو نام ہیں ہم سلسلے کے آخر میں اعلان کریں گے. سوال یہ ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتائیے جو مچھلی کے پیٹ میں رہے. مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں آپ نے ان کا نام بتانا ہے. بہت آسان سوال ہے, پہلا سلسلہ ہے, ہم نے سوچا کوئی آسان سوال کر لیا جائے. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے, ان نمبرز پر آپ میسج کر لیں. یہ سوال آپ سے نہیں کیا گیا, آپ سے تو مشکل سوال ہوں گے جی. تو ناظرین آپ جواب دے سکتے ہیں اور اسکرین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں. آج ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آپ سیزن 5 شروع ہو رہا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں سلسلے کے بارے میں کیا خیالات ہیں, آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اتوار رات 9:30 بجے سے روزانہ ہی یہ سلسلہ ہونے جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم قرآن دازی کی طرف چلیں, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نعت خواں مجلس کی طرف سے نعت خواں اسلامی بھائی بھی آئیں گے. تو انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. اور آج ہمارے سلسلہ چونکہ باقاعدہ ہم سیزن 5 شروع کر رہے ہیں, مختصر تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں اور پھر قرآن دازی کے ذریعے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت قرآن مجید جب بھی ہو اسے خاموشی سے سننا چاہیے, تو ہم بھی انشاءاللہ بیٹھ جاتے ہیں, تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے قرآن دازی کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گزارش ہے کہ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب کے کلام سے ہم اپنے سلسلے میں پہلی نعت تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری ہر پھول میں بو تیری آقا ہر شمع میں ذو تیری بلبل ہے تیرا بلبل 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 ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو مانگے نبوت ہے اے جلوائے جانانا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نا الہی اب یا رب چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانانا چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا آقا کھاتے ہیں
سچا ہمارا نبی، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے ابھی، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، دیر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نا الہی اب یا رب، چھوٹے نا الہی اب، سنگے در جانا نا پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی، ہاں پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سرکار کرم کر دو، میرے آقا کرم کر دو، آباد اسے فرما، ویران ہے دل نوری، آباد اسے فرما، ویران ہے دل آسی، جلوے تیرے بس جائیں آقا، جلوے تیرے بس جائیں، آباد ہو ویرانہ، تو مانگے نبوت ہے، اے جلوائے اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے واللہ روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن آقا، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تم ہے نبوت ہے، جلوائے جانا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5، 14 شعبہ جات، ان کے درمیان مقابلے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا انعامات بھی بڑھتے جائیں گے۔ نیت ہماری یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان سلسلوں میں رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کریں، اور روزانہ ہی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ مدنی پھول لے کر جائیں۔ آج ناظرین سے ہم بات بھی کریں گے، آپ کے نمبر دیے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ سے سوال بھی کیا ہے، اسکرین پر سوال بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور کس نمبر پر آپ نے میسج کرنے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں قرآن اندازی۔ ایک بار پھر جو ناظرین بعد میں شامل ہوئے ہیں، ہم بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کون کون سے شعبہ جات شامل ہیں۔ ذرا دکھائیے اسکرین پر کہ آج وہ کون سے 14 شعبہ جات ہیں جن کے درمیان ہونے جا رہی ہے قرآن اندازی۔ جی
آج ہمارے ساتھ 14 شعبہ جات اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے مختلف پیارے پیارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں اسکرین پر ذرا دکھائیے. مدنی قافلہ، تعویذات عطاریہ، مدنی انعامات، جامعۃ المدینہ، مدنی چینل، مکتبۃ المدینہ، نعت خواں مجلس، مدرسۃ المدینہ آن لائن، شعبہ تعلیم، دار المدینہ، مدرسۃ المدینہ، المدینۃ العلمیہ، مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور مجلس آئی ٹی. ان شعبہ جات نے شاید پہلے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم اس طرح آمنے سامنے آ جائیں گے اور ہمارے درمیان بھی کبھی مقابلہ ہوگا. اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. اس طرح انشاءاللہ ان شعبہ جات کے بارے میں بھی ہم جانتے رہیں گے، ناظرین بھی جانیں گے. سنا تو بہت ہے شعبہ جات کے بارے میں، ان شعبوں میں ہوتا کیا ہے انشاءاللہ انہی سے پوچھیں گے. مگر اب وقت ہوا ہے قرآن اندازی کا. جی تشریف لائیے. ہم انشاءاللہ 14 شعبہ جات کے درمیان کرنے جا رہے ہیں قرآن اندازی. سب سے پہلے ہم کرنے جا رہے ہیں 2 شعبہ جات کے نام جن کا پہلا مقابلہ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ پہلا مقابلہ یعنی اتوار والے دن 23 نومبر کو 9:30 بجے جو پہلا مقابلہ ہوگا. جی جناب، پہلا شعبہ اس کا نام جس کے ساتھ لفظ مدینہ بھی آتا ہے. ارے یہ تو بہت سارے شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے، تو تقریباً شعبہ جات کے ساتھ مدینہ لفظ آتا ہے. جی پہلا شعبہ ہے دار المدینہ. ذرا زور سے کہیے دار المدینہ کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں. ماشاءاللہ کچھ آپ سے بات چیت بھی کریں گے، آپ کا تعارف بھی لیں گے. ماشاءاللہ دار المدینہ کا پہلا نام نکلا ہے، آ جائیے. سبحان اللہ. دوسرا شعبہ کون سا شعبہ ہے؟ چلے میں اشارہ دیتا ہوں، شعبہ آپ پہچانے. ابھی سے کچھ ذہنی آزمائش شروع کر دیتے ہیں نا. ایسا شعبہ کہ جس کی اس وقت یعنی جس کے ذریعے یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، جو گھر گھر میں موجود ہے. کون سا شعبہ ہے؟ جی مدنی چینل والے آ جائیں. مدنی چینل والے مقابلے کرواتے رہے، اب آپ خود آ گئے ہیں مقابلے میں. آ جائیں بھائی. اب مدنی چینل کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ تشریف لے آئیں. لگتا ہے آپ کے تیسرے اسلامی بھائی نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے، مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں اور دار المدینہ والے بھی آ گئے ہیں. ذرا جی آپ مائک لیجئے. ماشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 کی پہلی ٹیم دار المدینہ کا نام نکلا ہے. ابھی پہلے ہیں یا آخر تک پہلے رہیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل نگاہ مرشدی سے انشاءاللہ عز و جل آخر تک ساتھ رہیں گے. آخر تک ساتھ رہیں گے. بڑا حوصلہ لے کر آئے بھائی. دار المدینہ والے پڑھے لکھے بھی بہت ہوتے ہیں، یہ میں بتا دوں. یہ اچھی جو ہے نا تیاری کر کے آئے ہوں گے اور تیاری ان کی مضبوط ہوگی. یہ بتائیں کہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زبیر عطاری المدنی. محمد زبیر عطاری. دیکھیں میرے میٹھے اسلام بھائی، یہ بھی سیکھتے جائیے. دار المدینہ بیسیکلی تو ایک اسکولنگ سسٹم ہے، اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، مگر اس میں بھی مدنی اسلامی بھائی ہیں. علماء الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات سے پڑھنے کے بعد علماء کے لیے کتنے مواقع ہیں. نارملی کسی جامعہ سے کوئی فارغ ہوتا ہے، اس جامعہ میں تدریس کر سکتے ہیں، وہ امامت کر سکتے ہیں، کہیں جا کر خطابت کر لیتے ہیں. مگر دعوت اسلامی وہ حسین گلدستہ ہے کہ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوں اور پھر اتنے سارے شعبہ جات آپ کے منتظر ہیں. ماشاءاللہ آپ کا نام؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I would like to congratulate you on mashallah arranging this event, and it has been a memorable day for me and for my colleagues, other Islamic brothers. And my name is Hassan Malik, and I am with Dar al-Madinah Majlis. What's your responsibility in that particular majlis? I am looking after different matters specifically related to the academics and educational management. MashaAllah, your English is very well, but because we are doing that silsila in Urdu language, okay. تو ہمیں اردو میں ہی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے تاکہ ہمارے اردو ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں. ماشاءاللہ. جی آپ کا نام؟ محمد شعیب عطاری المدنی. ماشاءاللہ شعیب بھائی آپ بھی مدنی ہیں. آپ کی دار المدینہ میں کیا مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ تعالی مدنی استاذ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی وہاں علماء بھی ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو کیا سبجیکٹس ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ تعالی دار المدینہ میں ابتدا سے ہی اب تک مدنی اسباق یعنی جو فرائض علوم سے تعلق رکھنے والے مضامین ہیں الحمدللہ وہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہے ماشاءاللہ. اور ان میں فیضان اسلام جسے ہم اسلامیات کا نام بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ تعالی عربی زبان کو رائج کرنے کے لیے الحمدللہ تعالی عربی مضمون بھی پڑھایا جاتا ہے. آپ عربی بھی پڑھاتے ہیں؟
بعض جو بڑے درجات ہیں مثلا جو ہمارے لیولز ہیں اور جو لیولز جو سینئر لیول ہے اور جو اس قابل ہو جاتا ہے جی تو جناب، الحمدللہ تعالیٰ انہیں بھی عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے. بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ بنا کر بھیجا ہے دارالمدینہ والوں نے، انگریزی بولنے والے، عربی پڑھانے والے، مدنی. سوچ لیجئے باقی جو ہمارے شعبہ جات ہیں، تیاری مضبوط ہے، ہیرے چن کر بھیجے گئے ہیں. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ دارالمدینہ کے بارے میں؟ جی کچھ بتائیں. الحمدللہ تھوڑا سا میں جی، انٹروڈیوس بالکل. کرنا چاہوں گا. ویسے تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے جہاں دیگر شعبہ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، طرح دارالمدینہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ مدنی منوں اور منیوں کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی بہترین تربیت کا بندوبست بھی کیے ہوئے ہیں. اور ماشاء اللہ عز و جل اس وقت ہمارے جو طلبہ ہیں اسلامک اسکول سسٹم کے، ہمارے دیگر جو مطلب سسٹمز ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین یہاں پر عربک جو لینگویج ہے، انگلش لینگویج کے ساتھ ساتھ عربک لینگویج بھی ہمارے ہاں اس پہ بھی فوکس ہوتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے جیسے مدنی اسلامی بھائی ہیں تو وہ فرض علوم کے حوالے سے جو ہیں وہ مطلب بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے اسلامی بھائی ہیں وہ عربک لینگویج پر بھی فوکس کرتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کیا تاثرات کیا ہیں؟ پہلی بار ذہنی آزمائش میں آپ کا آنا ہوا ہے اور کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ کچھ بتائیں گے آپ؟ جی ہمارے مدنی اسلام میں پہلے بتائیں. الحمدللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی ہے، اور بہت ساری اچھی نیتوں میں یہ بھی ہے کہ علم دین سیکھنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک اس علم دین کو پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس مدنی چینل کے ذریعے سے الحمدللہ اس شعبے دارالمدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے تحت انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ کا مقصد ہے کہ ہر اسلامی بھائی کہیں بھی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ مبلغ دعوت اسلامی ہو. تو الحمدللہ ہم یہ ذہن بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہاں سے انشاءاللہ عز و جل پہنچانے آئے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں، دعوت اسلامی، دین اسلام کی تبلیغ کر کے مبلغ دعوت اسلامی بن کر دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہیں. الحمدللہ. بھائی کو ذرا دیجیے گا، کیا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ فلاں شعبے کو تو ہرا کے جانا ہے، اس کو نہیں بڑھنے دینا آگے؟ الحمدللہ رب العالمین یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے، مرشد کی تربیت ہے کہ الحمدللہ جب ہم اس سلسلے میں شامل ہو رہے تھے، جب ہم نے اپنے نام تجویز کیے تھے اور ہمیں عرض کیا گیا تھا تو ہم سب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں مقابلے کا رجحان تو ہوتا ہی ہے. انفیکٹ ابھی ہمارے ایگزامینیشن تقریباً پچھلے دنوں ہی ختم ہوئے دارالمدینہ کے، ہم نے بچوں کے امتحانات کروائے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یقیناً اپنی بھی ایک کیفیت ہے اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. اور ایک انشاءاللہ انعامات کے حوالے سے بہت اچھی ترکیب ہے کہ آپ نے جو بکس کے حوالے سے جو عرض کیا ہے تو وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا. بہت خریدیں گے کتابیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. مدنیوں کے تو چہرے پہ میں دیکھ رہا ہوں مسکراہٹیں ہیں، کئی ارمان ہوتے ہیں، یہ کتاب خریدنی ہے، یہ فتاوی خریدنا ہے. اب دیکھیں جتنا آگے بڑھتے جائیں گے ویسی کتابیں خریدتے جائیں گے. ہمارے مدنی چینل والے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں، آج ہو سکتا ہے گھروں میں مدنی منع، مدنی منیاں جن کے یہ ٹیچرز ہوں گے وہ بھی بیٹھے ہوں گے. استاد صاحب ہمارا تو بڑا امتحان ہوتا تھا، اب ہمارے استاد صاحب کا امتحان ہے. تو چلیں دیکھیں آج ہمارے استاد صاحبان کہاں تک جاتے ہیں، اور بھی استاد آئیں گے، آپ فکر نہ کریں اور آپ ٹینشن نہ لیں. ابھی تو جامعہ والے آنے ہیں اور بھی میرا خیال ہے شعبہ جاتے ہیں جو کسی نہ کسی کے ٹیچر ہوں گے، نگران ہوں گے کسی کے. تو یہ ایک انشاءاللہ ایک نئی دلچسپی کا سامان ہوگا. جی مدنی چینل والے اپنا تعارف پیش کریں، اپنا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد فرقان اتاری المدنی ہے. میرا تعلق مدنی چینل کے شعبے فائنل تفتیش سے ہے. اچھا، تفتیش کے شعبے والے اسلام بھائی آ گئے ہیں اور مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوید اتاری المدنی ہے ماشاءاللہ. اور میں مدنی چینل کے شعبہ مدنی خبروں میں مدنی خبریں ایڈٹ اور تفتیش کرتا ہوں. مدنی خبریں جو ناظرین آپ دیکھتے ہیں پیچھے ایڈٹ کون کرتا ہے، اس میں سے ایک اسلامی بھائی یہ ہیں. ہمارے سلسلوں میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو ناظرین کو شاید نہ پتا ہو، ہم آپ کو اندر کی بات راز بتاتے ہیں آج، کہ جو تفتیش کی بات انہوں نے کی. ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ تو پولیس اسٹیشن میں تفتیش ہوتی ہے، یہ مدنی چینل میں کون سی تفتیش ہوتی ہے؟ جی ہاں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدنی چینل میں جس میں ہمارے مفتشین، تھوڑا مشکل ہو گیا نا، چیکنگ کرنے والے، چلیں آسان کر دیتا ہوں. مفتشین جو ہوتے ہیں وہ سلسلوں کی تفتیش کرتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں، کیونکہ چونکہ ہمارا چینل ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے مذہبی چینل ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. بعض اوقات جملہ کوئی غلط نکل جاتا ہے مبلغ سے، کبھی کوئی آیت حدیث پاک میں مسٹیک نہ ہو جائے، تو ہمارے یہ مدنی اسلامی بھائی اس کو چیک کرتے ہیں. اینڈ دے ہیو اتھارٹی، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ چاہے کوئی بھی مبلغ کیوں نہ ہو، اگر اس کی کوئی شرعی غلطی ہے یہ اس سلسلے کو، اس بیان کو روک لیں، اس کو کٹ آف کریں، اس کی تصحیح کریں، اس کے
کے بعد یہ چاہیں آن ایئر کریں، یعنی مفتشین کی اجازت کے بغیر ہمارے سلسلے آن ایئر جو بعد میں ریپیٹ چلتے ہیں یا ریکارڈڈ چلتے ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی چینل کے اندر الحمدللہ یہ انتظام ہو کہ شرعی طور پر اتنی اسکیننگ کے بعد، اتنی تفتیش کے بعد یہ سلسلہ آن ایئر ہو۔ ذرا یہ بتائیں گے کتنے مفتشین ہیں مدنی چینل میں، اگر آپ کو تعداد پتہ ہو؟ مائک لیجیے گا۔ کم و بیش 15 سے 20 اسلام بھائی 15 سے 20 مدنی علماء ہیں جو مدنی چینل کے سلسلوں کو چیک کرتے ہیں۔ جی کچھ بتائیے کیسا محسوس کر رہے ہیں آج مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش؟ آپ لوگ ہو سکتا ہے پہلے ایڈٹ کرتے ہوں، سوالات بناتے ہوں، آج خود میدان میں آ گئے آپ۔ بس نگاہ مرشد سے مجلس نے نام تجویز کیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مجلس کے جو توقعات ہیں اس پر پورا اترے۔ جی توقعات تو بڑی ہوں گی، پتہ نہیں کون کون سی مجلس کہاں کہاں دیکھ رہی ہوگی، دعائیں بھی ہو رہی ہوں گی۔ چلیں بہرحال ماشاءاللہ ہمارے تیسرے اسلام بھائی کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ذیشان عطاری، ماشاءاللہ نگرانی شورا مکتب میں الحمدللہ ایڈٹ وغیرہ اور اس طرح کے معاملات میرے ذمہ ہیں۔ تیسرے اسلامی بھائی چونکہ ہمارے موجود نہیں ہیں، اچھا تو آپ ان کے نعم البدل کے طور پر آج تشریف لے آئے ہیں۔ چلیں جگہ پوری کر لی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب مقابلہ شروع ہو جائے گا، یہ مجلس سے رول آج سن لیں کہ جب مقابلہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد اسلامی بھائی تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ جو 3 اسلامی بھائی پہلے مقابلے میں آ جائیں گے وہی آخر تک چلیں گے۔ ہاں کسی شرعی مجبوری کی بنا پر کوئی معاملہ ہوا تو مجلس ذہنی آزمائش جو ہے اس سے پرمیشن لینی ہوگی تاکہ یہ کسی طرح بھی کوئی مقابلے میں ایسی بات نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ واپس تشریف رکھیں۔ دارالمدینہ بامقابلہ مدنی چینل پہلا سلسلہ طے ہو چکا ہے جو کہ 23 نومبر کو ہوگا۔ جی جناب، سیزن 5 کا پہلا مقابلہ ہی پڑ گیا ہے مدنی چینل کا دارالمدینہ سے۔ یاد رہے اس پہلے مقابلے میں جو پیچھے رہ گئے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلی باری میں ہی آپ کو گھر بھیج دیں گے، ہمارے ہر شعبے کو 2 موقع ملیں گے۔ جو جیتتے جائیں گے، یعنی جو پہلے 7 مقابلے ہوں گے اس میں آگے جانے والے 7 ٹیمز پہنچ جائیں گی کوارٹر فائنل میں، مگر جو پیچھے 7 رہ جائیں گی انہیں موقع ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا؟ آسان موقع نہیں ہوگا، تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ ہی پیچھے رہے تھے تو اب تھوڑی مشکل تو اٹھانی پڑے گی، وہ تھوڑی دیر بعد بتائیں گے۔ آئیے جناب دوسری قرآن اندازی، دوسرا مقابلہ کس شعبے کا ہوگا، کس شعبے کے ساتھ؟ جی جناب، سبحان اللہ۔ اب جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے دوسرا، پہلا شعبہ ہے اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ کے اسلام میں تشریف لے آئیں ماشاءاللہ، اور ان کا مقابلہ پڑھنے جا رہا ہے۔ بڑی زبردست مجلس ہے ہماری، اور بڑی جس کو آپ کہیں کہ ٹیکنیکل مجلس ہے، یعنی بالکل الگ الگ شعبوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ناظرین اگر ان کا ہوتا المدینہ العلمیہ سے تو ہم کہتے جناب 2 علمی شعبے آمنے سامنے آ گئے، لیکن ان کے سامنے آ گئی ہے ہماری بڑی ٹیکنیکل مجلس، مجلس برائے آئی ٹی کے اسلامی بھائی تشریف لے آئیں، اور جامعۃ المدینہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں آئی ٹی، لیکن آئیے تشریف لائیے ماشاءاللہ، مرحبا۔ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی تعارف اپنا باری باری پیش کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راشد نور اتاری المدنی۔ ماشاءاللہ راشد بھائی، آپ کا کس جامعہ سے تعلق، وہاں کیا ذمہ داری ہے؟ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری میں ناظم پلس مدرس کے طور پر میں ماشاءاللہ ناظم بھی ہیں مدرس بھی ہیں۔ جی جناب، آپ کے طلباء آئے تھے ذہنی آزمائش میں، آج ناظم صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ محسوس بالکل وہی جب طلباء کا سلسلہ دیکھ رہے تھے اس وقت بھی تقریباً یہ نیت بن رہی تھی کہ ایک تصور تھا کہ شاید ہم بھی یہاں پر آئیں۔ اللہ، کنفرم نہیں تھا، تصور تھا، لیکن الحمدللہ نیت یہی بنی، اور اب بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم ہرائیں گے آگے جائیں گے، یہی کہ چلو ہمارے بچوں کے ذریعے علم دین گیا، اور یہی انشاءاللہ ہم بھی کوشش یہی کریں گے کہ علم دین ہمارے ذریعے سے۔ دیکھیں کتنی پیاری نیتوں کے ساتھ اسلامی بھائی آئے ہیں کہ کسی طرح آپ کے پاس بھی علم دین کے مدنی پھول پہنچائے جائیں۔ یہ کتنے بیزی اسلامی بھائی ہیں، نظامت ہے، تدریس ہے، مگر یہ سلسلہ کرنے آئے تاکہ آپ تک پہنچیں۔ جی حضور۔ محمد نوید اتاری، میرا تعلق جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول کریم آباد سے۔ ہائے فیضان عشق رسول، نام ہی اتنا پیارا، سبحان اللہ۔ تو آپ تو ذرا ہمیں ذرا کچھ عشق رسول کی باتیں بھی سلسلے کے دوران آپ سے لیں گے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ذہنی آزمائش، جیسے سلسلے کا نام ہے ذہنی آزمائش، تو اس میں آزمائش بھی ہے اس اعتبار سے کہ جیتنا ہے تو نفس کے اعتبار سے باپا نے جیسے مدنی مذاکرے میں تربیت فرمائی تھی کہ یہ تو
आपने भी सुना था कि ये सीधी सीधी दुनियादारी है, अगर जीतने की नीयत से जाएंगे, अगर इस नीयत से, अगर मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि जैसे हफ्ता इतवार को हमारा ये शुरू होगा, तो हफ्ते को बापा से अगर मदनी मुज़ाकरे में इसकी नीयतें ले लें, सुभान अल्लाह, कि हम किन नीयतों के साथ इस सिलसिले में शिरकत करें। अल्लाह, चलें भाई आप आइए सिलसिले मुज़ाकरे में और बापा से आप ही सवाल करें, और अगर हमारी मदनी चैनल की मजलिस ये सवाल अगर रिकॉर्ड कर चुकी हो तो मुज़ाकरे में भी चला दिया जाए। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बात है। देखें, ये भी फिक्र है कि हमारी नीयतें क्या हैं, कहीं नफसानी ख्वाहिशात, कहीं दुनियावी नीयतें तो नहीं है। नीयत अगर अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले का भी सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आरिफ रजा अत्तारी जी, जामियातुल मदीना फैजान मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, आप क्या जिम्मेदारी वहां पर? निजामत। आप भी नाजिम हैं, माशाअल्लाह, मरहबा जी। हमारे आईटी मजलिस के इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सज्जाद अंजुम, आईटी मजलिस। आईटी में क्या करते हैं आप? अरबी शोबा में जिम्मेदारी। अच्छा, आईटी में अरबी शोबा भी है जो अरबी वेबसाइट के मामलात को जी, अरबी वेबसाइट, अरबी सोशल, इसी तरह दीगर ट्रांसलेशन। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जाकिर इब्राहिम अत्तारी, माशाअल्लाह, और आईटी का एक शोबा है कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आपकी जी। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रमज़ान अली अत्तारी, आईटी मकतब का इंफ्रास्ट्रक्चर शोबा में कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी। जनाब, कस्टमर सपोर्ट वाले भी आए हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग आए हैं। आप क्या फरमाते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? ज़हनी आजमाइश की आप लोगों ने प्रमोशन की थी सीजन 3, सीजन 4 की, अब आप खुद सीजन 5 में आ गए हैं, तो कुछ फरमाएं, कैसे फीलिंग्स हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग्स तो अच्छी हैं कि नेकी की दावत देने का हिस्सा बनने का मौका भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ अच्छी अच्छी नीयतें भी हैं, और मज़ीद इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में भी तरबियत होगी, इंशाअल्लाह वो नीयतें भी शामिल कर ली जाएंगी। एक बात बताएं, जब आप यहाँ आए थे मुझे लग रहा था बड़े रिलैक्स थे, लेकिन जब आपका मुकाबला जामिया से पड़ गया है तो मैं थोड़ा सा टेंशन देख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तैयारी मजबूत है? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी मजबूत है, टेंशन में कोई नहीं है भाई, सबकी तैयारियां मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह अगले शोबे की तरफ हमने चलना है, बड़ी मेहरबानी, मरहबा, माशाअल्लाह। अगला मुकाबला हो रहा है मदनी जामियातुल मदीना का आईटी वालों से। जी जनाब, पीर वाले दिन 12/12 नवंबर को जो मुकाबला होगा वो होगा जामियातुल मदीना बमुकाबला मजलिस आईटी। जी, अब चलते हैं तीसरी कुरानदाजी की तरफ, देखते हैं किसने आना है किसके सामने। ठीक, दोनों पर्चियां आ चुकी हैं मेरे पास। इससे पहले कि मैं नाम पढ़ूं, बताया जा रहा है कि कॉल लेनी है सिलसिले में। चलें जनाब, कॉल शामिल करते हैं। बताइए कौन है ज़हनी आजमाइश सीजन 5 की पहली कॉल? आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम मोहम्मद अकरम अतारी है, नूर कॉलोनी हवेली लखा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा सिलसिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़हनी आजमाइश की बरकत से जो सिलसिला है, हमें दीन के बारे में मालूमात हो रही हैं। हमें दावत इस्लामी के जो शोबा जात हैं वो हमने सुने हुए थे कि इतने हैं, लेकिन उनके मतलब है कि वो काम जो है उनके बारे में पता चल रहा है, और दीनी मालूमात हो रही हैं। तो मदनी चैनल का ये बहुत ही प्यारा सिलसिला है, बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो इस पे मुबारकबाद भी दूंगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुआओं में भी याद रखें और देखते रहें, अपने घर वालों के साथ देखें इंशाअल्लाह। बहुत कुछ खास तौर पे अपने घर में मदनी मुन्नों को भी दिखाएं, तो इंशाअल्लाह उनकी मालूमात में, उनके शौक में भी इजाफा होगा कि दावत इस्लामी में किस कदर मौके हैं दीन की खिदमत करने के। अब जनाब अगला मुकाबला, वो शोबा जिसका ताल्लुक इल्म से, तालीम से है, मेरी मुराद शोबा तालीम। जी, शोबा तालीम। आप हो सकता है सोचें जब जामियातुल मदीना अलग है, दारुल मदीना अलग है, तो शोबा तालीम क्या करता है? मैं क्यों बताऊं, इन्हीं से पूछेंगे क्या करता है। आइए जनाब, शोबा तालीम के इस्लामी भाई, माशाअल्लाह, मरहबा। इनका मुकाबला होगा वो मजलिस जिस मजलिस के नाम के साथ ही अमीर अहले सुन्नत का नाम आता है। जी हां, ये शायद मुझे याद पड़ता है कि एक आध मजलिस ही है कि जिनका नाम के साथ अमीर अहले सुन्नत का नाम आता है, तावीज़ात अत्तारिया। सुभान अल्लाह, तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई, माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए। चलें जनाब, एक तरफ तालीम,
اسکول کالجز یونیورسٹی میں خدمت کرنے والے، دوسری طرف امت کا غم دور کرنے کی کوشش کرنے والے، سبحان اللہ، تشریف لائیے جی حضور، تعارف کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغداد رضا عطاری۔ بغداد رضا عطاری، ماشاءاللہ، آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس مجلس میں؟ الحمدللہ رب العالمین، بحریہ یونیورسٹی میں ذمہ داری ہے۔ اچھا، یونیورسٹی کے اندر آپ کی ذمہ داری ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام نبی عطاری ہے اور شعبہ تعلیم سے میں وابستہ ہوں اور باب المدینہ کی یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے۔ باب المدینہ کی یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے۔ غلام نبی بھائی، آپ سے ہم پوچھیں گے بھی انشاءاللہ یونیورسٹیز میں آپ کرتے کیا ہیں، پہلے ہمارے اگلے اسلام کا تعارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عابد رضا طاری المدنی، میرے رکن کابینہ جامعۃ کراچی یونیورسٹی کی ذمہ داری۔ کراچی یونیورسٹی میں آپ کی ذمہ داری یونیورسٹیز کی۔ باب الغلام نبی بھائی کچھ مائک لیجئے، بتائیے ہمارے ناظرین کو شعبہ تعلیم تفصیلی انشاءاللہ ہر شعبے کا تعارف ہم ایک پیکج کے ذریعے بھی، مدنی گلدستے کے ذریعے بھی آپ کو جب سلسلہ ان کے یہ مقابلے شروع ہوں گے دکھائیں گے، مگر کچھ تھوڑا سا اشارہ دیجئے کہ یونیورسٹیز میں آپ کیا کرتے ہیں، کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے تو شیخ طریقت امیر سنت کا فرمان ہے کہ طلباء ملک اور ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ٹھیک، مستقبل میں قوم کی بھاگ دوڑ یہی سنبھالتے ہیں۔ اگر ان کی شریعت اور سنت کے مطابق تربیت کر دی جائے تو سارا معاشرہ خوف خدا عز و جل و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بن جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی امیر سنت کے فرمان کو لے کر ہم یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں طلباء کو نیکی کی دعوت دینا، یونیورسٹیز کے اندر درس، مدرسۃ المدینہ قائم کرنا، یہ سلسلہ ہمارا ہے۔ الحمدللہ باب المدینہ کے کافی پروفیسرز اور ڈاکٹرز ماشاءاللہ اور اسٹوڈنٹ وغیرہ شعبہ تعلیم میں الحمدللہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ چلیں بھائی، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں ہیں، آپ کے لیے بھی شعبہ تعلیم موجود ہے، رابطہ کیجئے اور ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ اپنی یونیورسٹی، اپنی کالج میں اگر مدنی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ای میل ایڈریس دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو جس سے وہ آپ سے رابطہ کر سکیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ رابطہ کرنا چاہتے ہوں؟ ای میل ایڈریس جی، ای میل ایڈریس انشاءاللہ ہم بعد میں جب انشاءاللہ آپ کو ڈسپلے بھی کریں گے، جس پر انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کر سکیں گے۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد گلریز عطاری۔ محمد گلریز عطاری، آپ کی تعویذات عطاریہ مجلس میں کیا ذمہ داری ہے؟ تعویذات عطاریہ کے استخارہ مکتب میں جی آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو روحانی علاج مجلس۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی محمد زاہد انور عطاری بستہ ذمہ دار ہیں اور ہمارے شعبے میں تربیت کا ایک شعبہ ہے جس کا رکن ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سیوب رضا عطاری میرا نام ہے اور رکن کابینہ مکتوبات تعویذات عطاریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے پہلے اسلامی بھائی کو دیں، انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا استخارہ مکتب میں۔ یہ بتائیں آج استخارہ کیا تھا آپ نے کہ آپ کہاں تک پہنچیں گے، کس سلسلے میں، کہ کون سا انعام لے کے جائیں گے؟ نہیں، سوال سے نہیں کیا، استخارہ نہیں کیا۔ اچھا، یہ ویسے بتائیں، اب یہ تو ڈرتے ہوں گے یار یہ تعویذ والے ہیں، یہ کوئی تعویذ کر دیں گے ہمارے اوپر، تو ایسا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں، الحمدللہ جو ہمارے امیر سند عمر کا اتمالی یعنی امت کی رہنمائی کی جو تعویذات عطاریہ کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ ظاہر امت کی رہنمائی تب یہ ہوگی جب تعویذات ان کو ان کی بہتری کے لیے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا کرتے ہیں آپ، اگر یہ کوئی ٹیم آ جائے آپ کے پاس، کوئی ایسا تعویذ دے دیں ہم جیت جائیں، سامنے والا ہار جائے، اس طرح کے تعویذ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ نہیں، ایسا کوئی تعویذ نہیں۔ ہمیں کسی کو ہرانے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہماری طرف سے اس میں دو نیتیں ہوتی ہیں، جیسے ایک کسی کو ہرانے کے لیے اور دوسرا خود ہم جیت جائیں، تو خود جیت جائیں تو اس والے سے، لیکن کسی کو ہرانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں تعویذ دیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے سوال اس لیے جان بوجھ کے کیا کہ آج کل جس طرح جعلی عامل کہ فلاں کو نیچا دکھا دیں، فلاں کے ساتھ آپ کا جو دشمن ہے وہ جناب تباہ ہو جائے، اور اس طرح کے تعویذات نہ ہمارے بستے سے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں امت کی خیر خواہی کے لیے، بہتری کے لیے، بیماریوں کی دوری کے لیے بہت سارے دیگر معاملات ہیں۔ تفصیل ان سے انشاءاللہ ضرور لیں گے جب ان کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ یہ تعارف بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا یہ شعبہ کرتا کیا ہے اور کتنے تعویذات آپ جب سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے جب انشاءاللہ ان کا مقابلہ ہوگا۔ تو جناب تیسرا مقابلہ ہوگا شعبہ تعلیم اور ہماری مجلس تعویذات عطاریہ۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ اگلی قرآن دازی، جی جناب چلیں اگلی قرآن دازی کے لیے پرچیاں لائیے۔ ہمیں ایک کال بھی دے دیجئے، ہم پرچی پڑھیں گے، نام پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کال سنتے ہیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
भाई साहब मैं कारी मोहम्मद रमजान सुल्तानी अरब शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। भाई साहब मैं तो इस आपके प्रोग्राम का बहुत अरसा से इंतजार कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया और मदनी चैनल पर आपका प्रोग्राम जो है ज़हनी आज़माइश आ गया। तो ये आपकी जो टीमें हैं, हमको तो पूरी दावत इस्लामी से मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन मैं अपनी टीम मुंतखब कर ली है। मेरी टीम नात खानों की है और नात खान इस्लामी भाइयों के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको फतह नसीब फरमाए और वो फाइनल में आए और फाइनल जीते। और ऐसे बहुत खुशी है, बहुत ही आला प्रोग्राम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मदनी चैनल को दिन रात और इसको तरक्की अता फरमाए और अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलें भाई, अरब शरीफ से नात खानों के लिए मुंतखब भी कर लिया। चलें आज से हम ये भी आपको मौका देते हैं, आप कॉल करें और बताएं आप किस टीम के साथ हैं और किसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो एक और दिलचस्पी का सामान होगा। अरब शरीफ से वो शायद ये चाह रहे होंगे कि इनसे मिलना होगा, ये जीत जाएंगे तो अरब शरीफ आ जाएंगे, तो इनकी भी मुलाकात हो जाएगी। चलें, आपकी दुआएं हैं, लेकिन ये ना सोचें इनके लिए भी दुआएं करने वाले बड़े हैं भाई। ये जामिया के असातिज़ा पता नहीं कितने तलबा को बिठा के आए होंगे, तो अब पता नहीं है कि कौन कहां पहुंचता है। अब आ रही है अगले शोबे की बारी, मकतबतुल मदीना। सुभान अल्लाह, वो शोबा जिसको बापा फरमाते हैं दावत इस्लामी का दिल। जी हां, मकतबतुल मदीना तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह। और इनका मुकाबला है एक ऐसे शोबे से जो बड़ी जबरदस्त दावत इस्लामी की कह सकते हैं ईजाद है। जी हां, इन्वेंशन है दावत इस्लामी की, और वो है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के इस्लामी भाइयों का मुकाबला होगा मकतबतुल मदीना से। जी तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह, मरहबा। मकतबे वाले इस्लामी भाई अपना तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अमीन हैदर अत्तारी और मकतबतुल मदीना के कारकर्दगी के हवाले से उसकी माशाअल्लाह। अमीन हैदर भाई मकतबतुल मदीना की कारकर्दगी के मामलात को देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद बिलाल अत्तारी, शोबा फॉलो अप के हवाले से। शोबा फॉलो अप। अच्छा, देखें ये शोबा कैसा जबरदस्त है कि जो काम हो गए उसका फॉलो अप करें। अब ये देखें हमें कितना फॉलो अप करते हैं, जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इमरान अत्तारी, बाबुल मदीना कराची जिम्मेदार। बाबुल मदीना कराची की आपके पास जिम्मेदारी है। जी मकतबतुल मदीना, वैसे एक बात बताऊं, ये एक शोबा है जो फाइनल तक हमारे साथ रहेगा। हाँ, घबराइए नहीं, ऐसा ना आप समझिएगा कि हमने चूज कर लिया इनको, ये चले भी जाए इनका मकतबा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि मकतबे की किताबें इंशाअल्लाह हम फाइनल तक देते रहेंगे। तो इस शोबे को ये तसल्ली रहेगी कि रोजाना हम मकतबे का नाम जरूर लेंगे। जी जनाब। सैयद बिलाल रजा अत्तारी, माशाअल्लाह। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में जो हमारी शिफ्ट मदनी है, सुबह 8 से 4 बजे तक शिफ्ट नाज़िम की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम। माशाअल्लाह, सुबह 8 से 4 की जो शिफ्ट है। जी नाजरीन, हमारे बहुत सारे इस वक्त नाजरीन वो होंगे जो मदरसा ऑनलाइन में पढ़ते होंगे। उस्ताद साहब को देखा नहीं होगा, अब कुछ असातिज़ा आपको नजर आ रहे होंगे कि जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जी मदनी मुन्नों, मदनी मुन्नियों को इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं, मदनी मुन्नों को ये पढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद यासिर रजा अत्तारी अल मदनी। माशाअल्लाह। मेरी जिम्मेदारी शिफ्ट नाजिम, जो रात की शिफ्टें हैं मदरसा मदीना पूरी रात, उसमें शिफ्ट निज़ामत की मेरी तरकीब है, और इसके अलावा ऑनलाइन की मुख्तलिफ मजालिस हैं, उसमें मजलिस तफ्तीश की जिम्मेदारी भी। चलें भाई, ऑनलाइन में भी मजलिस तफ्तीश है। हम ये क्यों तफ्तीश करते हैं कि जो पढ़ाया जाता है ऑनलाइन उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है और उसको भी चेक किया जाता है कि उस्ताद साहब जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो माशाअल्लाह ये उस मजलिस के इस्लामी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद शबीर रज़ा अत्तारी, मैं मजलिस मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में मजलिस तफ्तीश में खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ। चले, मजलिस तफ्तीश के इस्लामी भाई आ गए हैं। देख लें जनाब, ये मकतबे वालों के सामने जो है दो तो मुफत्तिशीन आ गए हैं। अब देखें तैयारी किसकी मजबूत है। एक आपको आसानी है, वैसे हमारे सवाल जिन किताबों से होने वो किताबें आपके पास ही हैं, तो आपको तो वैसे ही याद होनी चाहिए, मकतबे वाले हैं। तो अब मकतबे वालों को नहीं याद होंगी तो फिर कैसे होगा मामला। बहरहाल सवाल भी होंगे, उनके जवाब भी लेंगे। क्या फीलिंग्स है बिलाल, आप कुछ बताएंगे कि आज मकतबतुल मदीना भी ज़हनी आजमाइश में आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा तो नहीं था इस तरह, जब मजलिस थोड़ा माइक करीब करें। अल्हम्दुलिल्लाह जब मजलिस ने नाम लिया तो उस वक्त अलग ही कैफियत थी, और अब यहाँ आकर भी एक अलग ही कैफियत है। ऐसा फील हो रहा है, आपको बोलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये बताएं, कहां तक जाने का इरादा है, कितने, क्योंकि आपने तो लेने भी मकतबे से खरीदारी करनी है, अपने शोबे से जाके कितने वाला चेक लेके चले जाएंगे हमारे पास से? कोशिश है कि तमाम मराहिल को पार करें और अल्लाह करे कि मदीने जाएं। सुभान अल्लाह। हमारे ऑनलाइन वाले
जनाब मुझे तो लगता है ऑनलाइन में आज बच्चे कहीं चैनल पे ना बैठे हों कि हमारी मजलिस भी आज आ गई है और हज़ारों हज़ार इस्लामी भाई मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ हमारे इस सिलसिले में शामिल हैं। तो माशाअल्लाह आप सबको मरहबा कहते हैं। अगला मुकाबला होगा इंशाअल्लाह हमारे मकतबतुल मदीना और मजलिस मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जगह पे तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब, जरा दुरूद पाक तो जोर से पढ़े ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब जी, अगली इंशाअल्लाह हम कुरानदाजी करने जा रहे हैं। अब देखें कि किसका मुकाबला है किससे। इसी तरह के पहले हम पर्ची उठाएं। आइए एक कॉल भी सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बैद फरमान अत्तारी खानेवाल शेर से बात कर रहा हूँ। मदनी जगह सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही अच्छा है और आज का मौजू शोबाजात के हवाले से आजमाइश का सिलसिला बहुत ही प्यारा है। इल्म दीन के बेशुमार अनमोल मोती और मालूमात खजाना हमारे हाथ आ रहा है। अल्लाह जो हमें सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल देखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। अब एक शोबा, देखिए वैसे तो सारे शोबे खुसूसी हैं, स्पेशल हैं, मगर अब जिस शोबे को मैं बुला रहा हूं, जिनका नाम निकला है, उस शोबे का नाम ही खुसूसी है। जी हां, मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई। और ये शोबा हमारे इस सिलसिले का यूं समझ लें सबसे अनोखा शोबा होगा। और ये इस्लामी भाई हमारे पास आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं खुद इनको लेकर आऊं। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, ये 3 इस्लामी भाई नहीं, ये 4 हैं। ये 4 क्यों हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इनका मुकाबला होने जा रहा है मजलिस मदनी काफिला से। मजलिस मदनी काफिला के इस्लामी भाई तशरीफ लाइए। मरहबा। गुलाम शब्बीर भाई हमारे साथ हैं और कुछ इशारे भी कर रहे हैं। गुलाम शब्बीर भाई माइक पहले आप लीजिए, आप बताइए कि सब 3 हैं, आप 4 क्यों हैं भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ जो खुसूसी इस्लाम भाइयों में इस्लाम भाई शामिल हैं टीम के अंदर, इनमें एक इस्लाम भाई ऐसा भी है जो डेफ है, जो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। अच्छा, सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, तो ये मुकाबले में हिस्सा कैसे लेंगे? आप उनके साथ कुछ ताउन करेंगे? इंशाअल्लाह अज़ल में पूरी यानी कोशिश आप करूंगा। उनको इशारों के जरिए हमारा ये सिलसिला समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो उनका नाम जो ये बीच वाले इस्लामी भाई हैं दरमियान में जो है, जी इनका नाम उमेर है। अच्छा, मोहम्मद उमेर अतारी। इशारों देखे मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहां मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूं, दावत इस्लामी हर इस्लामी भाई की, तमाम मुसलमानों की तहरीक है। वो अफराद जो बोल नहीं सकते, वो इस्लामी भाई जो देख नहीं सकते, वो इस्लामी भाई जो माजूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी उनके अंदर भी काम कर रही है और हमने आज अपने इस सिलसिले में उन्हें भी शामिल किया है। मेरे एक इस्लामी भाई हैं जो आप बारी बारी जरा नाम आप बताइएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सफदर नियाज अत्तारी है। मोहम्मद सफदर नियाज भाई, आपके पैर में शायद प्रॉब्लम है, तो आपको खड़े होने में भी प्रॉब्लम होगी फिर? नहीं। हाँ, हम इंशाल्लाह नियत करते हैं कि अगर हमारे जब इनका मुकाबला हो तो इनके लिए कोई ऊंची चेयर का हम इंतजाम कर लेंगे ताकि आप सुकून के साथ हमारे सिलसिलों में शामिल हो सके। तो सफदर भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप यहाँ ज़हनी आजमाइश में हमारे साथ हैं? बहुत खुशी हुई है कि हमें भी मौका मिला है कि हम भी, जैसे हमारा मदनी मकसद है कि अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो इसी तरह हमें भी मौका दिया गया है कि ताकि हम भी जितना हमसे हो सकता है माशाअल्लाह आमाल के एतबार से, इखलाकियात के एतबार से, और इसी तरह कुछ मसाइल वगैरह जो हम खुद याद करें और जो कुछ हमारे पास है वो दूसरों तक पहुंचा अच्छा, सके। ये बताइए कि आप जैसे पैर में आपके ये प्रॉब्लम है, आपको चलने में भी मैंने देखा मुश्किल होती है, लेकिन दावत इस्लामी के माहौल में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं माजूर हूं तो इसलिए मुझे आगे नहीं आने दिया जाता, या कुछ आपको एहसास कमतरी का, कोई ऐसा हकारत वाला किसी का माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में ऐसा कुछ नहीं है कि यानी बंदा एहसास कमतरी का शिकार हो, बल्कि यहाँ जो है हमें ज्यादा ही तवज्जो दी जाती है और जो भी हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं, असातिज़ा हों और नाज़िमीन कराम हो। इसी तरह जो भी आप जामिया में पढ़े भी हैं? जी, पढ़ते हैं हम। कितने कौन से दर्जे में आप? दर्जा सादसा में। जी जनाब, 6ठे दर्जे में ये तालिब इल्म है माशाअल्लाह, और कुछ ही सालों के अंदर ये आलिम दीन बन जाएंगे।
یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. جی اگلے اسلامی بھائی غلام شبیر بھائی آپ مائک لیجئے, ان سے ان کا نام ذرا دوبارہ پوچھیے. اپنا نام بتائیے. نام انہوں نے اشارہ کی ہے UMAIR. اللہ عمیر. اچھا یہ انہوں نے انگلش میں اپنے الفابیٹس بتائے ہیں. اچھا ان سے پوچھیں کہ یہ کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پر آ کر. شروع میں پہلے 12 ربیع الاول شریف کو میں ککری گراؤنڈ میں ایک دفعہ گیا تھا اپنے کزن کے ساتھ. وہاں پہ میں نے دعوت اسلامی کو دیکھا اور وہاں پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کو بھی دیکھا. امیر اہل سنت منچ کے اوپر جب میں نے ان کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا. انتہائی خوبصورت حسین چہرہ, مدنی لباس, مرحبا کی دمیں مچا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. دل بہت خوش ہوا. میں بھی سوچنے لگ گیا. آہستہ آہستہ فیضان مدینہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. امیر اہل سنت کو سبز امامہ گنبد خضرا کے رنگ والا امامہ شریف پہنے ہوئے جب دیکھا, مدنی حلیے میں دیکھا, تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا. اور میں نے بھی الحمدللہ عز و جل نیت کر لی اور شروع کر لیا کہ میں بھی مدنی حلیے میں رہوں گا. آج آپ یہاں پر تشریف لائیں. الحمدللہ عز و جل مجھے 8 سال ہو گئے, میں پہلی دفعہ یہاں پر اس مقابلے میں شرکت کر رہا ہوں. یہ سب پہلے ڈیف کے ساتھ تو میں کمپٹیشن میں حصہ لیتا تھا, لیکن پہلی دفعہ اپنے عمومی اسلامیوں کے ساتھ میں کمپٹیشن کیا کر رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے دعوت اسلامی. ان کو پوچھیں یہ کرتے کیا ہیں, ان کی اس وقت زندگی کیسے گزر رہی, کس ذمہ داری پر ہیں آپ؟ باب المدینہ کے یوں سمجھ کے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ڈیف کو. ایک حصہ پورے باب المدینہ کا میرے پاس ہے, میں دعوت دیتا ہوں. اللہ اللہ. اب دیکھیں یہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں اور ڈیف اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اگلے اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں یہ بینائی سے محروم ہیں, یہ دیکھ نہیں سکتے مگر چونکہ یہ سن سکتے ہیں تو ہم براہ راست ان سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ارشد علی اتاری. ارشد خلیق اتاری. آپ ارشد علی اتاری. ارشد علی اتاری. آپ مدنی بھی ہیں؟ مرشد کی ماشاءاللہ. آپ درس نظامی کر چکے ہیں مجھے پتا ہے. ماشاءاللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو دور حدیث سے بھی فارغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی بینائی نہیں ہے. آنکھ والے جو میرے اسلام میں دیکھ رہے ہیں, اب جو ہمیں علم دین حاصل کرنے میں سستی ہوتی ہے, غور کیجئے انہوں نے 8 درجے کیسے پڑھا ہوگا, امتحانات کیسے دیے ہوں گے, اس کی تیاری کیسے کی ہوگی, اور آج ان کی دعوت اسلامی نے کروڑوں ناظرین کے سامنے انہیں پہنچایا ہے. کیسا محسوس کر رہے ہیں ارشد بھائی آپ؟ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی نگاہ کرم سے سلسلہ ذہنی آزمائش میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. یہ واقعی ایک آزمائش والا مرحلہ ہے. اسلامی بھائی مجھے ارشاد فرما رہے تھے کہ عبدالحبیب بھائی کی طرف سے آپ کو نامزد کیا گیا ہے. میں یہاں اوپر آیا تو اسلامی بھائی کہنے لگے کہ آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. میں نے کہا ہم حاضری دینے آئے ہیں, جیتے ہرنے کا یہاں کیا سوال ہے. بس مرشد کی بنائی ہوئی تحریک آج اس عروج پر ہے, اللہ تعالیٰ اسے عروج ہی پر رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ. تو تیاری ہے نا آپ کی سوالات کے جوابات دینے کی؟ انشاءاللہ. ہاں, خصوصی اسلامی بھائی بھی پیچھے نہیں ہے جناب. اور اب تعویذات نہیں, آپ یہاں جو شعبہ ہے مجلس جی مدنی قافلہ والے, ساری دنیا میں قافلے روانہ کرنے والے آج ہمارے ہاتھ آئے ہیں. چلیں جناب نام بتائیے اپنا اپنا. سب پر انفرادی کوشش کر کے نام لکھ لیتے ہیں, آج ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. جی جناب. محمد عثمان اتاری. مجلس قافلہ کے تحت ایک مجلس ہے, مجلس کورسز, اس میں مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس میں بحیثیت معلم. ماشاءاللہ. یہ مدنی قافلہ مدنی نامات کورس آپ سنتے ہیں نا, یہ کورس کروانے والے اسلامی بھائی ہیں. چلیں ماشاءاللہ. اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سخی حسین اتاری. جی. میں بھی الحمدللہ یہ مدنی قافلہ مجلس کے تحت مدنی مجلس کورسز, تو اس میں مدنی تربیتی کورس. یعنی اس کا مطلب کورس کروانے والے عموماً مدنی اسلامی بھائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, یعنی مدنی بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور غیر مدنی بھی ہوتے ہیں. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق اتاری. جی. مدنی تربیتی کورس
मजलिस। माशाल्लाह, सारे ही माशाल्लाह कोर्स मजलिस के हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारिक भाई आप यहाँ आकर आज सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। पहले मदनी चैनल पर देखते थे, आज आप भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है जनाब, तो देखिए अब आगे कहाँ तक जाती है मदनी काफिला मजलिस या हमारे खुसूसी इस्लाम भाई। मैं चाहूंगा इनको खुद इनकी जगह तक लेके चलें। आइए हुजूर तशरीफ मेरे साथ आइए इंशाल्लाह। आइए बाकी इस्लाम भाई भी आ जाएं, आप उनको साथ ले लें। आइए माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। इंशाल्लाह आपका मुकाबला होगा मकतबतुल मदीना वालों से, भरपूर तैयारी करनी है, इनको जगह बिठाएं इंशाल्लाह। जी जनाब, अब बुकरानदाजी है अगले शोबे की। लाइए पर्ची। अब देखें कि कौन सा शोबा उसका मुकाबला है किस शोबे से। एक शोबे वालों के लिए दुआ हुई है लेकिन नाम तो अभी तक नहीं आया है। चलें भाई, हमें पहले कॉल्स दे दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीम ज़मान अर्ज कर रहा हूँ मुत्तहिदा अरब इमारत से। मैं कराची पाकिस्तान मजीद का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीज़न नंबर 5, जिसमें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एहतमाम किया गया है इल्म दीन को फ़रोग़ देने के लिए। ये सिलसिला पहले से ही माशाल्लाह लाखों दिलों की धड़कन बन चुका था स्टूडेंट्स लेवल पर, मगर आज माशाल्लाह हबीब भाई की और मदनी चैनल की इस प्लानिंग से यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो कि दावत इस्लामी से मुंसलिक हैं उनको मदऊ किया गया है। और इतने सारे शोबाजात को देखकर आज दिल से ये बात निकल रही है कि दावत इस्लामी वाकई एक मदनी गुलदस्ते की तरह है। बहुत सारे शोबाजात जिनको आज मदऊ किया गया है, इन सबको देखकर दावत इस्लामी की वसत और इस प्यारी तहरीक को जिस मुनज़्ज़म तरीके से अमीर अहले सुन्नत और सारे निगरान जो इसमें इसकी काविशों में बराबर के शरीक हैं वो सब इसको चला रहे हैं, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है इनकी अनथनक मेहनत और खुलूस दिल का। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम व करम अता फरमाए। जिस मकसद के लिए और दीनी तालीम के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह ताला हमारी पूरी आइंदा आने वाली नस्लें इसके रंग में रंग जाएं और दीन इल्म हासिल करें, इसके मुस्तफ़ा से अपने दिलों को मुनव्वर करें और इसी तरीके से इल्म दीन को मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला दावत इस्लामी के ज़रिए पूरी दुनिया में इसको फैलाए। ये सारे शोबाजात हमारे नौजवान नस्लों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारी वो नौजवान नस्ल, चाहे वो किसी कॉलेज से वाबस्ता हो, चाहे किसी IT से वाबस्ता हो या किसी और दूसरे शोबे से वाबस्ता हो, वो सब लोग इसी तरीके से अपने मदनी हुलिये में शरीयत पर चलते हुए अपने हर काम को बाखूबी सरअंजाम दे सकते हैं। ये हमारी नौजवान नस्लों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप किसी भी शोबे में ताल्लुकात आपके हों, आपका शोबा किसी भी चीज़ से मुंसलिक हो, आप हर शोबे के अंदर अपनी शरीयत और मदनी खुले को और रसूल पाक की तालीमात को अपने ऊपर लिबादा उठाकर हर जगह अपने आप को पेश कर सकते हैं। ये मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी पर, आप पर और आपके तमाम जो शोबाजात में लोग हैं जो कि दीनी तालीम को, इल्म दीन को फैला रहे हैं, उन सब पे अपना करम अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी दुआओं का, आपकी हौसला अफजाई का। कॉल्स और भी लेंगे और नाम भी बोलेंगे। सिलसिला कहाँ कहाँ देखा जा रहा है इस वक्त भी आपको जानकर खुशी होगी। जैसे अरब इमारात से कॉल आई, दुनिया के कई मुल्कों में देख रहे हैं इस्लाम भाई। मुझे भी मैसेज आया है कि लातीनी अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो है, यानी जहां पर वेस्ट इंडीज है, ब्राजील है, मैक्सिको है, वहां भी इस वक्त ये सिलसिला देखा जा रहा है। हालांकि इस वक्त वहां दिन का वक्त होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल कहां नहीं, दावत इस्लामी कहां नहीं, हम आपको भी मरहबा कहते हैं। नाम ऐलान कर दें पहले जी, चले नाम ऐलान करते हैं। पहला शोबा जो आज अब अगले राउंड में अगला मुकाबला हो रहा है, वो शोबा मेरे नजदीक, यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि किन शोबाजात को आप समझते हैं कि वो बहुत आगे तक जाएंगे और जो दूसरे शोबा वालों को अच्छा, जिसको कहते हैं ना कंपटीशन दे सकते हैं, तो वो शोबा है जिसका नाम अब मैं लेने जा रहा हूं। वन ऑफ द फेवरेट, जो मुझे लगता है, वल्लाहु आलम आगे जाते नहीं जाते क्योंकि सामने भी मदनी होते हैं, अल मदीनतुल इल्मिया, जिनका काम ही किताबों के दरमियान रहना है, इल्म को तरवीज देना है। माशाअल्लाह, अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लाम को मरहबा कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और अब जनाब अल मदीनतुल इल्मिया से मुकाबला किसने करना है? बड़ी दुआएं हुई हैं नात खानों के लिए। आ जाइए जनाब, पहले ही राउंड में आपकी बारी पड़ गई है हमारे अल मदीनतुल इल्मिया वालों के साथ। तो अल मदीनतुल इल्मिया का मुकाबला होगा नात ख्वां इस्लामी भाइयों से। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। नात ख्वां तो सोच रहे होंगे नात सुन लें हमसे, अल मदीनतुल इल्मिया वालों के सामने क्या जवाब देंगे?
لیکن ماشاءاللہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی مدنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس دن مقابلہ ہوتا ہے جو سوالات پوچھے گئے مستحضر ہیں کہ نہیں، یاد ہیں کہ نہیں. یا ایک بات اور ذہن میں ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو کوئی جواب اگر نہ آئے نا تو عدم توجہ جو ہے وہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی. بعض اوقات اس وقت جواب ذہن میں نہیں ہوتا، علم بہت ہوتا ہے مگر جو سوال پوچھا گیا وہی نہیں پڑھا، تو اس سے کوئی یہ فیصلہ نہ کر لے، نہ خدا نہ خواستہ کہیں ان سلسلوں میں آگے جا کر کسی کے بارے میں یہ ذہن نہ ہو کہ یار یہ تو جامعہ کے استاد ہیں، تو یہ المدینہ العلمیہ کے ہیں، یہ تو مدنی ہیں، فلاں سے پیچھے رہ گئے. تو آگے پیچھے رہنے کے لیے تو ہم آئے نہیں ہیں، ہم انہی نیتوں کے ساتھ آئے. ہم آپ سلسلہ کرنے سے پہلے بھی ہم نے ایک مشورہ کیا تھا ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ کہ دیکھیں یہ سوچ کر سلسلہ کر رہے ہیں، کسی کو آگے لے جانے کسی کو پیچھے کرنے کے لیے نہیں، بس کسی طرح گھر گھر میں علم دین پہنچایا جائے. سوال و جواب کے ذریعے لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، چلیں اسی طرح علم دین سیکھ لیں، کچھ شرعی مسائل سیکھ لیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ فقہی پہیلیاں بھی ہوں گی، تو فقہی مسائل آپ گھر بیٹھے سیکھیں گے. اگر آپ ڈائری اور قلم بنا لیں ذہنی آزمائش سیزن 5 کے لیے، سلسلہ ختم ہوگا، آپ کے پاس بہترین خزانہ علم دین کا شروع ہو جائے گا. تعارف لیتے ہیں ہمارے المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں سے. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدنان چشتی مدنی، ماشاءاللہ، المدینہ العلمیہ، شعبہ فیضان صحابہ و اہل بیت کی ذمہ داری. ماشاءاللہ، فیضان صحابہ اور اہل بیت. جی. محمد طاہر رضا اتاری، شعبہ فیضان مدنی مذاکرہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال رضا اتاری المدنی، شعبہ اصلاحی کتب، المدینہ العلمیہ. ماشاءاللہ، اصلاحی کتب کے شعبے والے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں. المدینہ العلمیہ والے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ذہنی آزمائش میں آنا کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھے احساسات ہیں، اور چونکہ یہ ایک نالج کو جو وچ از ریلیٹڈ ٹو شریعہ، اسلامک جو نالج ہے اس میں مختلف قسم کے سوالات جو فرض علوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور مختلف ٹاپک سے، تو یوں چونکہ پہلے مدنی منوں کا ہوتا رہا جو سلسلے تھے سیزن 4 تک، الحمدللہ بہت اچھے احساسات ہیں، اور انشاءاللہ نیت ہے، اور ماشاءاللہ جو پیکیجز رکھے گئے بہت اچھا، ان میں سب سے اچھا تو عمرے کا ٹکٹ، انشاءاللہ نیت ہے کہ عمرے پر جائیں انشاءاللہ. ورنہ کتابوں کا تو شغف علمیہ والوں کو رہتا ہے. آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ کیا کتابیں خریدیں گے اگر کتابوں کا واؤچر ملا؟ ماشاءاللہ ہمارے علم نے بہت اچھی کتابیں بہار شریعت الحمدللہ بہت اچھے انداز میں چھپ کر ہے، جد الممتار الحمدللہ رب العالمین. اس کے علاوہ ڈھیر کتابیں ہیں سیرت کے حوالے سے. آپ کا تو لائبریری بھرنے کا ارادہ کر کے لائے ہوں گے آپ لوگ. ماشاءاللہ کتابوں سے بڑا شغف ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ جب شعبہ جات کو جا کے انعامات بتائے گئے نا کہ اس بار کیا انعامات ہے، تو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار علمیہ والوں نے کیا کہ چلو جناب کتابیں رکھی ہیں، ہم کتابیں خریدیں گے. تو یہ علم کا شوق ہوتا ہے. اب چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائیوں کی طرف. جی جناب، نام بھی بتائیے اور شعبہ تو آپ کے سب کو پتہ ہی ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسد رضا اتاری مدنی. محمد اسد رضا بھائی. جی. محمد عدنان اتاری. ماشاءاللہ، عدنان بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. جی. ابو واصف محمد کاشف الاتاری. ماشاءاللہ. اب اس میں مدنی بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. اور نعت خواں ویسے اتنے بجھے نہیں ہوتے اسد بھائی، کیا وجہ ہے؟ کچھ ایسا نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، المدینہ العلمیہ سے آ گئے تو کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تیاری آپ مضبوط کریں. ابھی آپ کے پاس تو کافی ٹائم ہے، یہ تو اتوار سے شروع ہوگا، آپ کی تو باری بھی لیٹ آنی ہے. تو ذرا تھوڑا سا نعتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سلیبس پر بھی تیاری کر لیجئے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. پہلے جیسے ہمارا ذوق نعت ہوا تھا سلسلہ، تو اس میں بھی شرکت ہوئی تھی، لیکن مدنی منوں کا جو پچھلا سلسلہ ہوا اس سے جو آپ نے کیا تھا ذہنی آزمائش، اس میں جو سوالات آپ نے ان کو دیے تھے، جو سوالات کے جوابات آتے تھے، اس وقت ایک احساس ہوتا تھا کہ بہت ایک علم کا خزانہ آ رہا ہے. اور اب بھی یہی نیت ہے کہ بعض اوقات انسان مطالعہ بھی کرتا ہے، لیکن بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ضروری بھی ہوتی ہیں، اور بہت قیمتی وہ سرمایہ ہوتا ہے. تو اس ذہنی آزمائش کے ذریعے وہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملیں گی، اور مدنی چینل کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین تک یہ تمام معلومات پہنچانے کا ذریعہ. ماشاءاللہ نعت خواں بھی اچھی نیتوں سے آئے ہیں. اب نعت خواں منچ پر آئیں اور مائک بھی ہاتھ میں ہو اور ہمیں بغیر سنے کچھ بھیج دیں تو اچھا نہیں لگتا. ایک شعر جو آپ کو بڑا پسند ہو کسی بھی کلام کا وہ سنائیے. طرز کے ساتھ سنانا لیکن. جی دیکھیں پہلے ہی آزمائش میں آ گئے. چلے جناب سنائیے. میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں باپا کا. ماشاءاللہ. باپا کی منقبت. جی جی جو آپ پڑھنا چاہیں، کوئی بھی ایک کلام کا کوئی بھی شعر آپ پڑھیں، پھر اب بتائیں گے ہم نے کرنا کیا آپ کے ساتھ. آپ پڑھیں.
زار دیدنا میں نشم ہم دا امام نشم زار دیدنا میں نشم ہم دا امام نشم مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو زار دیدنا میں نشم ہم دا امام نشم زار دیدنا زلفانونا زار دیدہ زلفانونا زار دیدہ بیزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی اتارا جو ہے یہ زبر ہے را پہ یا الف ہے آخر میں؟ اصل میں یہ منقبت ہے پشتو میں، ٹھیک ہے، اور پشتو زبان میں کوئی بھی آپ نام لے لیں تو اس کے آگے وہ الف لگا دیتے ہیں، الف لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برابر والے کو مائک دیں ذرا الف سے کوئی شعر سنا دیجئے، وہ بھی طرز میں سنانا ہے آپ، اور سوچ کے سنائیے گا، اگلے نے بھی سنانا ہے پھر جو جہاں اختتام کریں گے آپ۔ ذہنی آزمائش ابھی سے شروع کر دینا بھائی۔ ان کی مغکر دل کے ان کی مغکر دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں آقا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی دیے ہیں نون۔ چلیں بھائی ذہنی آزمائش شروع ہو چکی ہے، برابر والے کا کوئی خیال ہی کر لیتے بھائی۔ نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ سبحان اللہ، تو نعت خوانوں سے نعتیں بھی سنیں گے، سوالات بھی کریں گے، یہ نہ سمجھیں یہ کہ ہم نعت سنا دیں گے تو سوال سے بچ جائیں گے۔ آپ کو سسٹم کے مطابق جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے ہوں گے، اور پہلا ہی مقابلہ ان کا ہو گیا جناب المدینۃ العلمیہ والوں سے۔ ایک خوشخبری دوں، یہ سلسلہ اس وقت اجمیر شریف میں بھی دیکھا جا رہا ہے جی، اور ایک سوال مجھے آیا ہے کہ یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں مدنی اسلامی بھائی مدنی اسلامی بھائی، یہ مدنی کہتے کس کو ہیں؟ چلیں جناب یہ بھی بتا دیتے ہیں، مدنی اسلامی بھائی یہ ہماری ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے والے نارملی مولانا کہا جاتا ہے، کچھ لوگ مزید آگے بڑھ کر علامہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو دعوت اسلامی کے جامعات سے درس نظامی جو عالم بنانے والا کورس ہے، جب وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو انہیں ماشاءاللہ مدنی کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ تقریباً 14 شعبہ جات میں اکثر مدنی اسلامی بھائی ہیں، کچھ غیر مدنی بھی ہیں، مگر وہ بھی ماشاءاللہ تیاری کر کے آئیں گے، تو یہ بہت خوبصورت گلدستہ ہوگا۔ یاد رہے اس کے بعد 2 ٹیمیں باقی بچتی ہیں تو ان کی قرآن دازی کی حاجت نہیں ہے، مدرسۃ المدینہ اور مدنی انعامات، جی وہ مجلس کا آخری مقابلہ ہوگا۔ تو اب اسکرین پر پھر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے المدینۃ العلمیہ سے۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی، نعت خواں مجلس بمقابلہ المدینۃ العلمیہ۔ تیاری بہت زبردست کرنی پڑے گی نعت خوانوں کو، اب دیکھیں کہ یہ کیا تیاری کرتے ہیں۔ کالز لیتے ہیں سلسلے کے اور پھر اپنے سلسلے کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، کالز دے دیجئے۔ جی میرا نام ہے نور حسن، سعودی عرب سے بول رہا ہوں، اور میں اس تعویذ والے ٹیم کے ساتھ ہوں، میری دعا انہی کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تعویذات والوں کے ساتھ ہے، چلیں بھائی عرب شریف سے تعویذات والوں کے لیے کال آ گئی ہے، چلیں جناب اگلی کال دے بھائی۔ جی السلام علیکم، میں ارشد اتاری بول رہا ہوں انڈیا رائے پور سے۔ یہ سلسلہ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मैं गुलाम मुहय्युद्दीन अत्तारी इटली से बात कर रहा हूँ। मैंने जो शोबा चूज किया है वो है मदरसातुल मदीना ऑनलाइन, क्योंकि निगाह मुर्शदी से मेरे टीचर बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं। आपको तो अपने टीचर का ही साथ देना था भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब ये देखिए मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, घरों में मुकाबले शुरू हो गए हैं, सपोर्टर्स बनते जा रहे हैं कि मेरी टीम ये है, मेरा शोबा ये है। अब देखें आपका शोबा कौन सा है, हमें बताइए। एक और कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम वहीद अहमद है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ज़हनी आज़माइश सीज़न 5 को मदनी चैनल पर देख रहा हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक मरतबा फिर मदनी चैनल ये सिलसिला लेकर के आया है। अभी मैं सोच रहा था कि मैं भी किसी टीम को चॉइस करूँ, लेकिन जो सामने इस्लामी भाई आ रहे हैं वो हमारे दावत इस्लामी के एक से एक बढ़कर हीरा हैं कि किसको चुनूं और किसको न चुनूं। तो लिहाजा मेरे दिल में यही दुआ है कि सब के सब मेरे अपने हैं, ये सब हीरे मेरे अपने हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद इंतहाई आला दर्जे पर फैज फरमाए। और हमारे हबीब तारी भाई जो ये सिलसिला शुरू करते हैं, अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और इनकी खिदमत में अर्ज है कि हमारे लिए, मेरे घर के वालों के लिए, मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह ताला मदनी चैनल को और दावत इस्लामी को ता क़यामत दिन दुगनी और रात चुगनी और बगल डबल इसको तरक्की अता फरमाए। ये मेरी दिली दुआ है और दिली ख्वाहिश है। और दूसरा मैं ये करना चाहता हूँ कि मैंने एक ईमेल की थी, मैं दावत इस्लामी के साथ काम करना चाहता हूँ। काइंडली मुझे इसके अंदर भी आप शामिल फरमाएं ताकि मैं अपने दिल की जो हसरत है वो पूरी कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी हौसला अफजाई का, आपकी दुआओं का और सबके लिए दुआओं का बहुत शुक्रिया। आप दावत इस्लामी के साथ हैं। जो चाहता है कि मैं दावत इस्लामी के साथ काम करना चाहता हूँ, दावत इस्लामी आपकी है। आप अपने करीबी जिम्मेदारान के पास जाइए, मदरसा, दर्स, इज्तिमा, काफिला, ये सारे मदनी काम आपके शुरू कर दीजिए और दावत इस्लामी का हिस्सा बन जाइए। हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, हमारी तरफ कोई फॉर्म आपको नहीं भरना। दावत इस्लामी तमाम मुसलमानों की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल हो जाइए। ढाका से मुझे मैसेज आया है, मस्जिदों के शहर ढाका, बांग्लादेश में भी ये सिलसिला इस वक्त देख रहे हैं और उनका कहना है कि हमारा सपोर्ट जो है, हम जामियतुल मदीना लिल बनीन के साथ हैं। तो जामियतुल मदीना के लिए ढाका से नेक ख्वाहिशात का इज़हार है। अगली कॉल देंगे हमें आप। जी कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बड़ा अच्छा जो है प्रोग्राम आपने शुरू किया है कि ज़हनी आज़माइश सीजन। और आपसे गुजारिश ये है हमारे हाजी हबीब साहब, ये अभी जो कुरान की तिलावत जो की है ना, जो बड़ी उनकी बहुत प्यारी आवाज थी, बहुत अच्छी आवाज थी, सुन के एक किस्म का दिल के अंदर जो एक ईमान ताजा हो रहा था। बहुत अच्छी आवाज है, अल्लाह उनको अच्छा रखे। और बस इतना ही कहना था मेरे को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए, तिलावत भी सुनेंगे, नाज शरीफ भी सुनेंगे, इल्म दीन भी सीखेंगे। ये चैनल 100% मदनी चैनल है और नीयत यही है कि आप सब तक इल्म दीन पहुंचाया जाए। अगली कॉल दीजिए। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मरहबा। आप देखते हैं कि आप जब मुकाबले में आएंगे तो हमारे साथ कहां तक जाते हैं। आप अपनी नशिस्तों पर, अपनी जगह पर जाकर तशरीफ रख सकते हैं। अब हम आपको इंशाअल्लाह ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा, अब आपने करवानदाजी देख ली, तो हम अब इंशाअल्लाह चलेंगे उस चार्ट की तरफ के किसका मुकाबला होगा किसके साथ, और फिर जो पीछे रह जाएंगे, आगे जाने वाले तो पहुंच जाएंगे 7 शोबाजात हमारे क्वार्टर फाइनल में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टर फाइनल में 8 शोबे होने चाहिए ताकि फिर सेमीफाइनल में 4 पहुंचे और फाइनल में 2 पहुंचे। वो एक कौन होगा जो उन 7 को ज्वाइन करेगा। पीछे रह जाने वाले 7 में से हम चुनेंगे 1। अब वो 1 कैसे चुनेंगे वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी जनाब, ये आ गए हैं मुकाबले। पहला मुकाबला है दारुल मदीना बमुकाबला मदनी चैनल, जामियतुल मदीना बमुकाबला मजलिस IT। शोबा तालीम का मुकाबला होगा तावीज़ात अत्तारिया से। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन मकतबतुल मदीना के सामने होगा। मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई मदनी काफिला के साथ मुकाबला करेंगे। नातख्वां मजलिस और अल मदीनतुल इल्मिया होंगे आमने सामने। मदरसतुल मदीना और मदनी इनामात, ये होगा हमारे पहले राउंड का आखिरी मुकाबला। ये 7 मुकाबले, 7 टीम्स पहुंच जाएंगी ऑटोमेटिकली हमारे क्वार्टर फाइनल में। याद रहे कि पहले राउंड में हमसे जुदा होने वाले जो हमसे जुदा होते जाएंगे, हम उन्हें पेश करेंगे 2600 रुपए का एक चेक, एक वाउचर,
اور یہ چیک کسی بینک سے کیش نہیں ہوگا بلکہ مکتبۃ المدینہ پر جا کر اس چیک کے ذریعے آپ 2600 روپے کی کتابیں یا مکتبے کی جو بھی مصنوعات ہیں جو مکتبہ اس کو سیل کرتا ہے آپ وہ خرید سکیں گے، رسائل ہوں، وی سی ڈیز ہوں، میموری کارڈ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو اس کوارٹر فائنل میں جا کر ہم سے جدا ہو جائیں گے انہیں ہم 6300 روپے کا، یہ بھی نسبتیں ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے ناظرین سے، 63 کیوں، 2600 کیوں؟ امید ہے آپ پہنچ رہے ہوں گے۔ تو 6300 کا واؤچر دیا جائے گا، چیک دیا جائے گا، وہ وہاں جا کر اسے خریداری کر سکیں گے۔ جو سیمی فائنل میں جا کر ہم سے جدا ہو جائیں گے انہیں 12000 روپے کا واؤچر پیش کیا جائے گا۔ جو فائنل میں پہنچ کر بھی ہم سے جدا ہوں گے ان تینوں اسلامی بھائیوں کو جو بھی انعامات ہیں پوری ٹیم کو نہیں، ہر اسلامی بھائی کو دیا جائے گا 12,000 روپے، اور فائنل میں جا کر ہم سے جو جدا ہوں گے انہیں 25,000 روپے کے واؤچرز دیے جائیں گے۔ اور جو فائنل انشاءاللہ سیزن 5 کا یہاں سے جیتیں گے ہر اسلامی بھائی کو 50,000 روپے کے واؤچرز چیک دیے جائیں گے۔ اب ان کی مرضی ہے ان 50,000 روپے میں وہ جا کر مکتبے سے کتابیں خریدیں، اپنی لائبریری بھر دیں، یا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ ہی والوں سے اپنے لیے عمرے کا ٹکٹ حاصل کر لیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ اب آتے ہیں کہ یہ مقابلہ آگے بڑھے گا کیسے۔ جی بتائیے۔ یہ دیکھیے جو ہماری 7 ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی نا، تو پیچھے رہ جانے والی 7 میں سے ایک جو 7 ہوں گی ان کی ہوگی قرآن دازی، اور قرآن دازی سے ایک جو ٹیم ہوگی، ایک جو شعبہ ہوگا وہ تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے گا، کوارٹر فائنل میں نہیں، ایک قدم آگے بڑھا دیا جائے گا۔ اور پھر مقابلہ ہوگا 6 ٹیمز کے درمیان، 6 اسلامی بھائیوں کے درمیان، 6 شعبہ جات کے درمیان، جس میں سے 3 شعبہ جات باہر آ جائیں گے اور جو ایک قدم آگے بڑھ گئے تھے وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب ان چاروں کے درمیان پھر 2 کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور پھر ایک اور مقابلہ ہوگا جس میں سے وہ اسلامی باہر آئیں گے۔ یعنی آپ اگر پہلے راؤنڈ میں ہار گئے تو پھر 3 مقابلے جیتنے پڑیں گے کوارٹر فائنل تک پہنچنے کے لیے۔ تو کوشش کیجئے کہ پہلے راؤنڈ ہی میں آگے بڑھ جائیں، ورنہ کوارٹر فائنل کا سفر طے کرنے کے لیے مزید 3 یہ یقیناً وہ شارٹ مقابلے ہوں گے، وہ جیتنے پڑیں گے جب جا کر آپ پہنچیں گے کوارٹر فائنل میں۔ اور پھر دکھائیے کوارٹر فائنل کس طرح ہوگا اور سیمی فائنل اور فائنل کس طرح ہوگا۔ جی اب ونر ٹیم 1 اور ونر ٹیم 2 کا مقابلہ کوارٹر فائنل میں ہوگا، 3 اور 4، 5 اور 6 اور 7 اور 8، اس طرح یہ 8 ٹیموں کے درمیان ہوگا کوارٹر فائنل۔ پھر آگے بڑھیں گے ہم سیمی فائنل کی طرف۔ سیمی فائنل جو 4 ٹیمیں بچ جائیں گی، 4 شعبہ جات وہاں تک پہنچ جائیں گے، ان کے درمیان ہوگا سیمی فائنل، اور پھر انشاءاللہ ہوگا سیزن 5 کا فائنل۔ دیکھیں کون سا شعبہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ ناظرین سامعین کال کر رہے ہیں، اپنی اپنی ٹیم پسند کر رہے ہیں، اپنا شعبہ پسند کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جناب کون پہنچتا ہے آگے تک۔ اب وقت ہوا ہے، ہمارا آج کا ایک سوال تھا، ہم نے اس سوال پر آپ ناظرین سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، کچھ عرصہ وہ رہے، ان کا نام حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح جواب بہت سو نے دیے ہوں گے، 26 نام میرے پاس آئے ہیں، نام بھی پکاروں گا، اسکرین پر ان کے نام بھی چلائے جائیں گے۔ حمزہ اتاری مرکز الاولیاء، بنت گلاب کوہی والا، فیض اتاری مدینۃ الاولیاء، بنت محمد شعبان رحیم یار خان، محمد قاسم اتاری مدینۃ الاولیاء، بنت محمد شوکت باب المدینہ، ذوالفقار علی مدنی عمر کوٹ، غلام حسین اسلام آباد، یاسر اتاری شاہدرہ، محمد عدنان عاطف اتاری راول پنڈی، احسان رضا اتاری خانیوال، بنت وزیر شاہ باب المدینہ، عرفان اتاری زمزم نگر، مدثر رضا کند شریف، محمد احمد رضا اتاری اتار والا، محمد عثمان مدینۃ الاولیاء، بنت امین سردار آباد، اشتیاق جام پور، بنت حسان باب المدینہ، محمود اتاری حافظ آباد، فاروق اتاری باب المدینہ، محمد جاوید اتاری احمد پور شرکیہ، غلام الیاس مدینۃ الاولیاء، بنت مختار باب المدینہ، راؤ غلام مرتضی وہاڑی، اور عامر شہزاد اتاری گجرات۔ اچھا ناظرین کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ یہاں تو جو ہم سے جدا ہوں گے انہیں چیکس دیے جائیں گے۔ ناظرین سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ بھی روزانہ ایک اسلامی بھائی کو ہم 2600 روپے کا چیک دیں گے۔ ہم ناظرین سے ایک سوال کریں گے، 26 اسلامی بھائیوں کے نام پکاریں گے، جو ناظرین ہمیں جواب دیں گے، ان میں سے قرآن دازی کے ذریعے ایک جو نام نکلے گا روزانہ، اسے بھی آپ کے گھر تک انشاءاللہ بذریعہ ڈاک ایک چیک پہنچے گا، اور وہ چیک کسی بھی مکتبۃ المدینہ میں دنیا میں آپ جائیں گے اس سے آپ مکتبۃ المدینہ پہ پرچیز کر سکیں گے۔ تو ذہنی آزمائش میں روزانہ حاصل ہوگا موقع آپ کو بھی چیک حاصل کرنے کا۔ سلسلہ دیکھیے گا، روزانہ کا سوال سنیے گا اور جواب دیجیے گا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں سلسلے کے اختتام کی طرف۔ اتوار کو ہم پھر حاضر ہوں گے
پہلا مقابلہ لے کر اور پھر روزانہ ہی انشاءاللہ یہ مقابلے چلتے چلے جائیں گے اور مدنی پھول آپ سنتے چلے جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج پہلا سلسلہ ہے، اس کا اختتام ہم صلاۃ و سلام پر کھڑے کہ تو با ادب تمام اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں، ذوق و شوق کے ساتھ آئیے مل کر صلاۃ و سلام پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں سرکار آنا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا. اور میرے مولا جب مرے ہم، کلمہ آپ کا پڑھے ہم، بعد اس کے یوں کہیں ہم، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلو علی الحبیب. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی
समा